السلام علیکم، میں ہوں کاشف سیف، میرے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر ہادی۔ آج عدالت کے اندر قائد اعظم یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ کو جب پیش کیا جا رہا تھا تو پولیس اور وکلاء کے درمیان کیا ہوا، آج ان سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ دیکھیں جی، اس طرح ہوا کہ جس وقت ان بچوں کو پیش کرنا تھا، پہلے وہ بچے تھانے کی حدود میں حبس بجا میں رہے اور ہمیں تھانے میں ایکسیس نہیں دیا گیا ان سے، اور ہمیں الاؤ نہیں کیا گیا کہ ہم ان کو مل لیں۔ کاؤنسلر ایکسیس ہر ملزم کا حق ہوتا ہے۔ اس ملک میں ہم کلبھوشن کو بھی ایکسیس دیتے ہیں کہ وکیل اس کو مل سکے، بٹ بلوچ اسٹوڈنٹ ہو، پشتون اسٹوڈنٹ ہو، سرائکی اسٹوڈنٹ ہو، پنجابی اسٹوڈنٹ ہو، تو ہم قانون کی اس طرح پامالی کرتے ہیں کہ ہم ان کے وکلا کو ان سے ملنے نہیں دیتے، خاص طور پہ اس فیکٹ کی روشنی میں کہ ان بچوں پہ تشدد کیا گیا ہے۔ انہیں ربر بلٹس ماری گئیں، کسی کی کونی سے خون رس رہا تھا جب ہم انہیں ملے، کسی کے گلے پہ خراش تھی، کسی کو مار پڑی ہوئی تھی، ڈنڈے پڑے ہوئے تھے۔ اس چیز کو چھپانے کے لیے ان کے وکلا کو ان سے ملنے نہیں دیا جا رہا تھا۔ اس کے باوجود آج عدالت میں جب پیش کیا گیا تو وہاں پر ان کو عدالت میں لایا نہیں گیا، باہر بس لائی گئی اور وہاں سے بس بھگا دی گئی، اور بھگا دی گئی بس تو ایک وکیل صاحب کو ٹکر لگی اس بس کی، انہیں مارا گیا۔ عدالت کے اندر اس بس کو بھگایا گیا 50-60 کی سپیڈ پہ، جو کہ الاؤڈ نہیں تھا، اور جب ہم نے اس بس کو روکنے کے لیے اشارہ کیا کہ آپ روکیں، انہیں عدالت میں پیش کریں، یہ حبس بجا میں اگر آپ انہیں عدالت سے باہر لے گئے، تو ہمارے پہ رائفل سیدھی کی گئی۔ اس کی 50-60 وکلا گواہ ہیں۔ یہ اسلام آباد پولیس ہے، اور یہ اسلام آباد پولیس اسلام آباد میں اسلام آباد کچہری کے اندر کر رہی ہے اور وکلا کے ساتھ کر رہی ہے، تو آپ اندازہ کریں کہ اور جگہوں پہ کیا کرتے ہوں گے۔ اس کے بعد جب ان کو نہیں پیش کیا گیا اور عدالت میں بحث ہوئی، تو ان کے جو وکلا تھے یونیورسٹی کی طرف سے، اور جو ان کے چیف سیکیورٹی آفیسر تھے کرنل نوید، ان کی طرف سے عدالت کو سب وکلا کے سامنے بھری عدالت میں کہا گیا کہ اس وقت قائد اعظم یونیورسٹی میں کلیشنکوف ملتی ہے، اسلام آباد یونیورسٹی میں منشیات ملتی ہیں، اور سب سے افسوسناک کہ اسلام آباد یونیورسٹی میں اگر آپ رات کے وقت جائیں تو وہاں پہ گاڑیاں پارکڈ ہیں جن کے اندر میل اینڈ فیمیل اسٹوڈنٹس غیر اخلاقی حرکات میں ملوث پائے جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں اس ایک جملے سے انہوں نے سب وہاں پہ پڑھنے والی بچیوں کے کردار پہ کس طرح الزام لگا دیا، اور وہ پڑھنے کے لیے آئی ہوئی ہیں۔ کون کس کس مشکل سے آتا ہوگا، کس کے ماں باپ اسے کس کس طرح بھیجتے ہوں گے، یہ بات کر کے انہوں نے وہاں پہ جو لوگ موجود تھے جن کے گھر والے، فیملیز، بہنیں، بچیاں پڑھتی تھی کیمپس پہ، ان کو اشتعال دلایا، ان کے ساتھ پھر باہر جا کے مد بھیڑ بھی کی، ان کو مارا، انہوں نے ان کو مارا، اور یہ بڑا افسوسناک ہے جو انہوں نے رول پلے کیا۔ جی، اور مجھے تھوڑا سا بتائیے گا بیسک ہے کیا مقدمہ کیا بنایا اسٹوڈنٹس پر، اور ساری یہ تفصیل بتائیے۔ مقدمہ بہت ہی فرسودہ ہے اور کوڑے کی ٹوکری میں پھینکنے کے لائق ہے، کیونکہ اگر آپ اس مقدمے کو پڑھیں گے تو اس کے اندر وقت وقوع مینشن نہیں ہے۔ آپ نے 5 بجے صبح آپریشن کر دیا، اور آپ اس بات پہ اتنا شرمندہ ہیں، اب آپ کا منہ کالا ہوتا ہے اس بات پہ کہ آپ اسے مینشن نہیں کر رہے۔ 5 بجے آپ یونیورسٹی میں آپریشن کرنے کیوں گئے؟ آپ کیوں گئے جسپال صاحب جو ایکٹنگ وی سی ہے ان کے آرڈر کے اوپر، جب ایکچوئل وی سی واپس آ چکے ہیں اور انہوں نے چارج سنبھالا ہوا ہے؟ ایکچوئل وی سی صاحب کہتے ہیں کہ میں جو ہے نیاز صاحب، میں ان کے خلاف کرمنل پروسیڈنگ نہیں کرنا چاہتا، میں میرے بچے ہیں، میں ان بچوں سے کچھ باتیں منواؤں گا، کچھ یہ میری مانیں گے، کچھ میں ان کی مان لوں گا، اور میں ان کے خلاف ایف آئی آر نہیں بناؤں گا، ان کا مستقبل داؤ پہ نہیں لگاؤں گا۔ بٹ کیونکہ وہاں پہ ایک جو ہے وہ ایکٹنگ وی سی جسپال موجود ہے، تو اس کی کارستانی ساری یہ ہے کہ وہ کرنل نوید کے ساتھ مل کے بچوں کے فیوچر داؤ پہ لگاتا ہے، کیونکہ بچے وہاں پر الزام لگا رہے ہیں کہ یونیورسٹی میں کرپشن کے معاملات بھی ہیں۔ یونیورسٹی اس وقت آفیشیل ورژن لے رہی ہے سینٹ میں اور گورنمنٹ کے فورمز پہ کہ ہم بینکرپٹ ہو گئے ہیں، ہمیں کوئی رول آؤٹ پیکج دیں، اور یہ وہ ٹائم ہے جس وقت یونیورسٹی کے طلباء آلموسٹ اس سال 99% طلباء اپنی ٹیوشن فی جمع کرا چکے ہیں۔ تو اس وقت اتنا ریونیو وہاں پہ تھا، مگر وہ کہاں گیا، کس نے کھایا، کس نے کرپشن کی؟ اس طرح کی باتیں کی جائیں تو پھر آگے سے اس قسم کی کارروائیوں میں مدد فراہم کی جاتی ہے، کور دیا جاتا ہے یونیورسٹی انتظامیہ کی طرف سے پولیس کو۔ صحیح، تھینک یو ویری مچ مسٹر ہادی صاحب، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔